الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. حمد و ثنا کے بعد محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی پہلی تاریخ کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین اشداء علی القرآن کی عملی تفسیر، باطل کے خلاف حق کی برہنہ شمشیر، مصداق قرآن، فاتح روم و ایران، مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور 10 تاریخ کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، قافلہ شہداء کے سالار، نوجوانان جنت کے سردار، ہر مسلمان کے دل کا سکھ اور چین سیدنا حسین رضی اللہ عنہ عروس شہادت سے
ہمکنار ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کے طول و عرض بلکہ دنیا کے کونے کونے میں ان رشک ملائکہ نفوس قدسیہ کا ذکر جمیل ہوتا ہے، جس سے اہل ایمان اپنے دل و دماغ کو ایمان کی روشنی سے منور اور اسلام کی خوشبو سے معطر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان ہستیوں سے پیار کرنے کی توفیق بخشے اور ان کے نقش پا پہ چلنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، دوستو، دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت کے متلاشی ہم سفر ساتھی ہو گئے۔ جب قریش مکہ نے اہل ایمان پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی، کسی کے جسم پہ لاٹھیاں برسائی جا رہی تھی، کسی کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کے گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، کسی پہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، کسی کو آگ کے انگاروں پہ لٹا کے تڑپایا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان مظالم کو دیکھا، دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو امڈ آئے، بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بحب ہذین الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ اللہ ان دو آدمیوں عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام میں سے جو تجھے اچھا لگتا ہے، جو تجھے پسند ہے، اسلام کی عزت کے لیے وہ مجھے عطا فرما دے۔ اسباب تو خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ مکہ کی پارلیمنٹ دار الندوہ میں اسلام کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے مشاورت ہو رہی تھی، جس میں یہ طے کیا گیا کہ اسلام کی دعوت کے انسداد کے لیے ضروری ہے کہ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کروا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے 100 اونٹ دینے کا اعلان کیا گیا اور شجاعت و بہادری کے تمکے دینے کے بھی وعدے کیے گئے۔ تو عمر بن خطاب طیش کے عالم میں اٹھے، تلوار نیام سے نکالی، فضا میں لہرائی، کہنے لگے کہ یہ کام میں سر انجام دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں اپنے جانثاروں کی تعلیم و تربیت کر رہے تھے، انہیں زندگی گزارنے کے ادب، آداب، طور طریقے سمجھا رہے تھے۔ عمر طیش کے عالم میں ادھر روانہ ہوئے، راستے میں ایک دوست سے ملاقات ہوگی، پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں اس صابی بے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا عمر ہوش کے ناخن لو، کسی کے گھر میں جھانکنے سے بہتر ہے انسان اپنے گھر کا خیال رکھ لے۔ پوچھا میرے گھر کو کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی بھی صابی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے رخ بدلا، بہن کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا تو جاتے ہی بہن بہنوئی سے پوچھا قد صباتما، تم صابی ہو چکے ہو؟ تو کہنے لگے نہیں بھائی، صابی تو ہم پہلے تھے، در در پہ ٹھوکریں کھاتے، ہر مورتی کی پوجا پاٹ کیا کرتے، ہر ڈھیری پہ ڈھیر ہو کے انسانیت کی توہین اور تذلیل کروایا کرتے۔ اب تو ہم وہابی ہو گئے ہیں جو صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے نا، اور قرآن کے پڑھنے والے موجود ہیں، اس وقت سے ایمان والوں میں سے ہر شخص اللہ کے حضور عام حالات میں بھی، اگر عام حالات میں نہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہوئے نظر آتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما۔ بے شک آپ وہاب، عطا کرنے والے ہیں، عرش والا رب وہاب، اور اس کی بندگی کرنے والے کوئی مانے یا نہ مانے وہابی ہیں۔ پہلے صابی تھے، اب وہابی ہو گئے اور تیش میں آئے۔ تمہاری ایسی کی تیسی بہنوئی کو پکڑا، زمین پہ گرایا اور لاتوں مکوں کی بارش شروع کر دی۔ بہن چھڑانے کے لیے آگے بڑھی، اسے دھکا دیا، وہ دیوار سے جا لگی، پیشانی سے خون بہنے لگا۔ وہ ہاتھ سے اپنا خون پونچھتی ہوئی کہتی ہیں بھائی آپ ہماری جان تو لے سکتے ہیں لیکن ایمان سے ہٹا نہیں سکتے۔ جب بہن کی پیشانی کو خون آلود دیکھا تو سوچنے لگے بھائی تو بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، اور تو کیسا بھائی ہے، تو نے اپنی بہن کی پیشانی کو خون آلود کر دیا۔ اور ساتھ ہی یہ سوچنے لگے کہ یہ تو اتنی ڈرپوک اور بزدل تھی کہ میرے سامنے کبھی اس نے زندگی میں اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور آج ہر خطرے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جرأت اور بے باکی کے ساتھ اپنے معافی ضمیر کا میرے سامنے اظہار کر رہی ہے۔ تو سوچنے لگے میں دیکھوں تو صحیح وہ کیا چیز ہے جو بزدلوں کو بہادر بنا دیتی ہے، جو اللہ کے سوا ہر ایک کے ڈر اور خوف سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ کہنے لگا بہن جو تم پڑھتی ہو وہ مجھے بھی سناؤ۔ بہن کہتی انک رجس ولا یمسہ الا المطہرون، بھائی آپ مشرک ہیں اور مشرک نجس اور ناپاک ہوتا ہے،
وہ اللہ کی کتاب، اللہ بھی پاک، اس کی کتاب بھی پاک، اگر اسے سننا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا، غسل کر لیا اب تو سنا دو۔ بہن قرآن لے آئی، کھولا، سورہ طٰہٰ نکل آئی، عمر سننے کے لیے تیار، اب بہن سنانے کے لیے تیار، پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ طٰہٰ، ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے، یہ اس کی طرف سے اتارا گیا جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جس کا نام رحمان ہے، جو عرش پہ مستوی ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین کی نمی کے نیچے ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اگر تو بلند آواز میں بات کرے وہ پھر بھی سنتا ہے، اگر پوشیدہ کوئی کام کرے یا پوشیدہ سے پوشیدہ کرے تو وہ بھی اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمام اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ بہن قرآن پڑھ رہی ہے اور عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری، زار و قطار رو رہے ہیں، داڑھی مبارک تار ہو گئی۔ بہن سے کہا بہن مجھے میری غلطی معاف کر دو، اور اب میں آپ کے آقا سے بھی اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اب پھر تلوار اٹھائی، دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے، لیکن چلنے کا انداز تبدیل ہو گیا۔ اب پہلے تو طیش کے عالم میں غیظ و غضب کا شاہکار نظر آتے تھے، اب پشیمانی کے عالم میں سارے جھکا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے بڑھتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم کے جانثاروں نے جب عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک طرح کا شور و غل بلند ہو گیا، عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، تیور اچھے نظر نہیں آتے۔ نبی کریم نے فرمایا میرے ساتھیوں پریشان نہ ہو، عمر آیا نہیں بلکہ عمر کو لایا جا رہا ہے، اور مبارک ہو تمہیں یارو۔ لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے کرتے ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں نبی کریم نے مبارک دی۔ مبارک ہو تمہیں یارو، عمر ابن خطاب آیا، رب سے میں نے مانگا ہے، دعاؤں کا جواب آیا۔ آتا ہے تو آنے دو، آتا ہے تو آنے دو، اب بچھا دو پل کے راہوں پر، یہ پہلے سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر۔ یہ آیا ہے نہ جانے کو، آیا ہے اب واپس نہیں جائے گا، یہ آیا ہے نہ جانے کو، اللہ کا انتخاب آیا، اور مبارک
यारो उमर इब्ने खत्ताब आया। आगे बढ़े, नबी करीम ने सीने से लगाया, उमर ने कलमा शहादत पढ़ के मुसलमान होने का ऐलान किया। अहले ईमान ने नाराए तकबीर बुलंद किया। मक्के के दरो दीवार नाराए तकबीर की सदाओं से गूंजने लगे। आसमानों से जिब्राइल नाज़िल हुए, फरमाया लक़द इस्तबशरा अहलुस समाए बेइस्लाम उमर। जैसे उमर ने ज़मीन पे इस्लाम का ऐलान किया, आसमान के फरिश्तों में खुशी और मुसर्रत की लहर दौड़ गई। और मैं फरिश्तों की तरफ से आपको मुबारक देने के लिए आया हूँ। बैठ गए, गुफ्तगू शरीद होने लगे। सहाबा मुबारकबादें देने लगे, आका मुबारक हो, आपने जो मांगा था अल्लाह ने वो अता कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर तुम आए तो किसी और इरादे से थे, अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया? क्या चीज थी वो जो तुझे मेरी महफिल में लाई है? क्या चीज थी वो जो तुझे मेरी महफिल में लाई है? अचानक आज ये तब्दीली अब बताओ कैसे आई है? सुनी बहन से मैंने वो, सुनी बहन से मैंने वो। और मेरे भाइयों, अपने घरों में कुरान को दाखिल कीजिए, औरतों को कुरान के इल्म के जेवर से और आस्था कीजिए। औरत का दिल बड़ा नरम होता है। अल्लाह का पैगाम जब उसके दिलो दिमाग में बैठता है और उसकी आवाज़ में बड़ी तासीर हो जाती है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और कुरान के मुश्किल मसाइल पूछने के लिए अम्मा आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ करते। आज भी बहुत सारी ख़वातीन, डॉक्टर फरहत हाशमी है और डॉक्टर निगत हाशमी है, और जो कुरान की औरतों में क्लासें लगा रही हैं अपने घर की ख़वातीन को और कुरान समझने के लिए, और उन क्लासों में भेजना शुरू कीजिए। अगर ऐसा नहीं तो उन्हें ये आदत डालिए कि वो उनके दीनी क्लिप सुने ताकि उनमें भी वो तासीर हो जाए और घरों से बेबरकती दूर हो जाए और घरों में अल्लाह की बरकतों के डेरे पड़ जाएं, परेशानियाँ बीमारियां दूर हो जाए और खुशियां और खुशहाली आ जाए। नबी करीम पूछते हैं क्या चीज थी वो जो तुझे मेरी महफिल में लाई है? अचानक आज ये तब्दीली अब बताओ कैसे आई है? सुनी बहन से मैंने वो जो लेकर तू किताब आया, अब मुबारक हो तुम्हें यारो उमर इब्ने खत्ताब आया। थोड़ी देर गुजरी, नमाज का टाइम हुआ। उसी घर में सफ़ें बिछने लगी। पूछा ये सफ़ें किस लिए बिछाई जा रही हैं? उमर नमाज पढ़नी है। यहाँ जी यहाँ अल्लाह के घर में क्यों नहीं? सामने तो है। फरमाया मक्के वाले वहाँ में पढ़ने नहीं देते। फरमाया आज फिर नमाज होगी तो वहीं होगी। हुजूर आप तशरीफ ले चले, आप नमाज पढ़ाएं, आपके जानसार आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ेंगे और मैं बाहर खड़ा होके पहरा दूंगा और देखूंगा कौन सा माँ का लाल आके अल्लाह के घर में नमाज पढ़ने से और रोकता है। कहते हैं मेरे इस्लाम लाने से और मेरे इस्लाम लाने से क्यों छुप कर ये इबादत हो?
پڑھیں گے نماز آج کعبے میں روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں ساروس کا جو بھی کفر کا نواب آیا، مبارک ہو تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا، رب سے میں نے مانگا ہے دعاؤں کا جواب آیا۔ سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اذن الفاروق، نبی کریم نے فرمایا عمر آج سے تم فاروق ہو، فرق اللہ بین الحق والباطل، جس کے ذریعے اللہ نے حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دی ہے، جدائی ڈال دی ہے۔ عمر جہاں تم ہوگے وہاں حق ہوگا، جہاں تم نہیں ہوگے وہاں باطل ہوگا، جہاں تم ہوگے وہاں سچ ہوگا، جہاں تم نہیں ہوگے وہاں جھوٹ ہوگا، جہاں تم ہوگے وہاں اسلام ہوگا، جہاں تم نہیں ہوگے وہاں کفر ہوگا، جہاں تم ہوگے وہاں ایمان ہوگا، جہاں تم نہیں ہوگے وہاں نفاق ہوگا۔ عمر جہاں تم ہوگے وہاں روشنی ہوگی، جہاں تم نہیں ہوگے وہاں تاریکی ہوگی۔ بلکہ مجھے یہ کہنے دو، اور جہاں عمر ہوگا وہاں حیات ہوگی، جہاں عمر نہیں ہوگا وہاں ممات ہوگی۔ ہر انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم جب بھی کہیں جاتا ہے نا کسی کام کے لیے، خاص کر کے کوئی انٹرویو دینے کے لیے، پہلا سوال ہوتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، دوسرا سوال آپ کے والد کا نام کیا ہے، اور تیسرا سوال کیا ہوتا ہے آپ کی عمر کیا ہے۔ اور کوئی مانے یا نہ مانے، ہر شخص کے ساتھ عمر موجود ہے۔ تمہارے ساتھ عمر، تمہارے ماں باپ کے ساتھ عمر، تمہارے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ عمر، تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ عمر، تمہارے عزیز و اقارب دوست احباب کے ساتھ اور عمر۔ جہاں عمر ہے وہاں زندگی ہے، اور جہاں عمر نہیں وہاں زندگی نہیں۔ جیسے عمر ختم ہوئی زندگی ختم، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ ہجرت کا وقت آیا، مسجد الحرام میں گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھے، آب زمزم خوب پیا، جسم پہ تلوار حمائل کی، تیروں کا ترکش کندھے پہ لٹکایا، اور اعلان کیا من ارادہ ان تسقلہ امہ ویتم ولدہ وترمل زوجتہ فلیلقنی وراء ھذا الوادی۔ ہم مکے والوں تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں بے آسرا ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، میں جا رہا ہوں، میرا راستہ روکنے کے لیے اس وادی کے پیچھے مجھ سے ملنے کے لیے آ جائے۔ بس اتنا اعلان کرنا تھا، کس میں جرأت تھی کہ راستہ روکتا ان کا۔ گھروں میں گھس گئے، دروازے بند کر لیے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو دروازے تھوڑا تھوڑا کھول کے ایک دوسرے سے پوچھتے عمر چلا گیا؟
جب یقین ہو گیا نا کہ عمر نہیں ہے، پھر گھروں سے باہر نکلے۔ کیوں نہ شیطان کے پجاری عمر سے ڈرتے۔ نبی کریم نے فرمایا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی تو ویسے ہی سچے ہیں نا، شک ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن نبی کریم کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے ابن خطاب، تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ باقی لوگوں کی کیفیت تو یہ نا، وہ آگے آگے بھاگتے ہیں اور شیطان پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ لیکن عمر کی ہستی وہ ہے کہ شیطان آگے آگے اور عمر پیچھے پیچھے کھڑا ہو، تیری ایسی کی تیسی، بھاگ رہا ہے، ہوا خارج ہو رہی ہے، پوں پوں ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ رہے گا۔ عمر کے سامنے کوئی شیطان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے اور وہ سچ ہے۔ کیوں نہ شیطان اس سے ڈرے، کیوں نہ بھاگے؟ یہ اللہ کا بھی پیارا ہے، یہ نبی کا بھی پیارا، یہ جبرائیل علیہ السلام کا بھی پیارا، جو یہ کہتا ہے اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے، نبی کو بھی اچھا لگتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بھی اچھا لگتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے ظالم سفاک لوگ ہیں، کسی کی عزت اچھال کے خوشی سے بغلے میں جاتے ہیں، ہم نے اس کی عزت کو نیلام کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، اہل ایمان کی پاکیزہ ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ بہتان لگا۔ 1 مہینے تک نبی کریم پریشان، ابھی وہی نازل نہیں ہوئی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق کو بلایا اور عمر سے پوچھا، عمر اب بتاؤ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سیدنا عمر فاروق جواب دینے کی بجائے نبی کریم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب یہ بتلائیے عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح میں نے کیا؟ فرمایا نہیں۔ ابو بکر نے کیا؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا پھر کس نے کیا؟ فرمایا اللہ نے کیا ہے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی تو پاک ہو اور اللہ بیوی ناپاک دے دے۔ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن ناپاک نہیں ہو سکتی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بے شک کافرہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی بے شک کافرہ تھی، لیکن ان کے کردار پہ بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا آقا عرش والے رب کا تو یہ اصول ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ کیسے ممکن کہ آپ پاک اور اللہ آپ کو بیوی ایسی دے دے جس کے کردار پہ کوئی انگلی اٹھا سکے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ
تیری ذات پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو کہا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور انہیں کہہ دو کہ سیدہ عائشہ کی پاکیزگی اور برات کا اعلان کر دیں۔ اللہ میں آپ کے حبیب کو کیا پیغام دوں؟ فرمایا یہ بتا دو جو عمر کی زبان ہے وہی عرش والے رب کا قرآن ہے۔ لولا سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ایسے کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ جائز نہیں کہ ہم اس بارے میں کوئی بات کریں؟ سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان کو حق کا ترجمان بنایا ہے اور عمر کے دل کو حق کا مرکز اور گہوارہ بنایا ہے۔ صرف نبی کی بات نہیں، علی سے پوچھو، اب بتاتے ہیں جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کے درمیان اس بات پہ اتفاق تھا ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر۔ جبرائیل کئی دفعہ حضرت عمر کی زبان کے مطابق وحی لے کے آئے، پھر نبی کی شاگردی اختیار کی، پڑھنا شروع کیا، قرآن کا علم نبی سے سیکھا تو اللہ نے علم کا سمندر بنا دیا۔ آج لوگ یہ تو ذکر کرتے ہیں نا مدینہ العلم والی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہوں گے۔ بھائی حدیث یہ ویسے سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے لیکن مان لیتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فضل کے پہاڑ تھے، علم کے دروازے تھے، لیکن علی مرتضیٰ یہ شہر علم کے دروازے ہیں اور عمر فاروق اس شہر میں بہتا ہوا بحر بیکراں ہے۔ اور دروازے سے آگے بھی کچھ جھانکو تو تمہیں نظر آئے اور علم کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بینانا نائمون شربت اللبن حتی انی لانظر الی الریح یجری فی اظفاری، میں سویا ہوا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا میں دودھ پی رہا ہوں، میں نے اتنا دودھ پیا کہ دودھ میرے ناخنوں سے جاری ہونے لگا۔ ثم ناولت عمر، پھر وہ دودھ میں نے عمر کو پیش کر دیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں فما اولتہ، اللہ کے حبیب آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، حق اور سچ ہوتا ہے، آپ نے واقعتاً عمر کو وہ دودھ دیا، اس دودھ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا علم، اللہ نے جو مجھے علم عطا کیا اور میں نے اس علم کا وافر حصہ عمر کی طرف منتقل فرما دیا۔ سکندر کا نام بڑا مشہور ہے، مشرق و مغرب کے سفر کیے، دنیا کو فتح کیا، جدھر جاتا فتح کے جھنڈے گاڑتا چلا جاتا، خود بھی بادشاہ تھا اور اس کا تعلق بھی بادشاہوں کی نسل سے تھا، پڑھا لکھا تھا، ساری زندگی کوشش کی، 20 لاکھ مربع میل پہ اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ سکا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں میں آئے جو امی تھے، ان پڑھ تھے، کسی سکول کالج میں داخلہ نہیں لیا اور کسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن جب فتح کے لیے جھنڈے کو لے کے اٹھے تو 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ اور یہ کس کا علم عطا کردہ تھا؟ وہ علم تھا جو اللہ نے نبی کو عطا کیا۔ نبی نے
عمر کو عطا کیا. اور اس دور میں سیدنا عمر فاروق نے ایسے ایسے کام سر انجام دیے جو آج کی دنیا میں بھی لوگوں کے لیے انجام دینا بڑا مشکل نظر آتا ہے. چھاؤنیاں قائم کی، لوگوں کے وظائف متعین کیے، خبرگیری کا نظام فرمایا. فرات کے کنارے پہ کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا. 22 لاکھ مربع میل پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح کے جھنڈے نصب کیے. روم اور ایران کی سپر طاقتیں پاؤں کے نیچے راند ڈالی اور پھر سپہ سالار اس شہر تک پہنچا جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور جہاں 56-57 یا اس سے زیادہ اسلامی ریاستیں موجود ہیں، لیکن وہاں کی عزت مآب خواتین کی گودے اجاڑی جا رہی، معصوم بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. کوئی اس ظالم سے پوچھنے والا نہیں. اس بیت المقدس تک اسلامی فوجیں جب پہنچی تو بیت المقدس کے منتظم سپہ سالار سے کہتے ہیں ہم آپ کے امیر المومنین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. اگر ان میں وہ نشانیاں موجود ہوئیں اور جو نشانیاں ہم نے تورات اور انجیل میں دیکھی ہیں، ہو سکتا ہے لڑائی کیے بغیر ہم بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں. سپہ سالار نے مدینے پیغام بھیجا اور اسی وقت ایک غلام اور ایک اونٹ کو لے کے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں غلام سے کہا سواری ہے کہ اگر میں سوار ہوں اور تم نکیل پکڑتے چل جاؤ یہ تمہارے ساتھ زیادتی، اگر دونوں بیٹھ جائیں تو یہ سواری کے ساتھ زیادتی. ایسے کرتے ہیں ایک منزل میں سوار ہوں گا، تم نکیل پکڑ کے آگے چلنا، اور دوسری منزل پہ تم سوار ہو جانا اور میں نکیل پکڑ کے آگے چلوں گا. اور سفر طے ہو رہا ہے، مسافتیں طے ہو رہی ہیں، بیت المقدس قریب آ گیا اور شہر کے لوگ زیارت کے لیے باہر نکل آئے. اور دور سے ایک شخص کو دیکھا کہ اونٹ پہ سوار ہو کے آ رہا ہے اور جس کے ساتھ صرف ایک ہی محافظ ہے اور جو نکیل پکڑ کے آگے آگے چل رہا ہے. اور سپہ سالار سے پوچھتے ہیں اور تمہارے امیر المومنین یہ ہیں. اب دیکھو ان ظالموں کو جب نکلتے ہیں نا پروٹوکول کا کیا حال ہوتا ہے. عذاب بنے ہوئے ہیں قوم پہ. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک غلام کے ساتھ جا رہا ہے. کہتے ہیں تمہارے امیر المومنین یہ ہیں جو اکیلے ایک ہی محافظ غلام کے ساتھ اونٹ پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں. سپہ سالار کہتا ہے تمہیں غلطی لگی ہے، امیر المومنین وہ نہیں اور جو اونٹ پہ سوار ہیں. اور اونٹ پہ سوار تو غلام ہے، امیر المومنین وہ ہے جو نکیل پکڑ کے آگے چل رہے ہیں. اور کہتے ہیں ہم میں تمہارے ساتھ لڑنے کی ہمت اور طاقت نہیں. اور تورات میں امیر المومنین کی یہی صفات بیان ہوئی ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پہ بڑے سخت، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تو انہیں اللہ کے حضور رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھے گا. وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں. ان کی شناخت ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشانات سے ہیں. یہی تو وہ لوگ ہیں
جن کے اوصاف صرف قرآن میں نہیں بلکہ توریت اور انجیل میں بیان ہوئے ہیں. باقی آئندہ بیان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.